رسول اللہ. قرآن و سنت کا فیصلہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشقوں کے پاس نہیں آنا ہوتا تھا، بلکہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر. جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر. نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے. حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت میں بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینا چاہتا ہوں. طلاق کیوں؟ حضرت دل میں محبت پیدا نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، یہ میرے سامنے 22واں پارہ اور سورت کا نام سورت الحواب، یہ آیت نمبر 37 میں نے کھولی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ، یہ لفظ ہے. حضرت زید اللہ سے ڈر، طلاق نہ دے. حضرت زینب تو تیرے ساتھ نکاح بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے بھائی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی انکار کر دیا کہ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی تب یہ نکاح. حضرت میں طلاق دیتا ہوں. صبر صبر حوصلہ. حضرت زید چلے گئے، پھر حاضر ہوئے، حضرت میں طلاق دینا چاہتا ہوں. حوصلہ حوصلہ صبر صبر، جلدی نہیں کر رہی. پھر حضرت زید کو ہم نے واپس کر دیا. کئی چکر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. کیوں؟ دل میں محبت پیدا نہیں ہوئی. اگر آپ دوست جاگ رہے ہیں ذرا دل کی کھڑکیاں کھولیے گا. یہ کیا ہے بیٹا؟ یہاں کچھ نہیں ہے، میں تو اسے اشارہ کر رہا ہوں. فٹ پاتھ پر نجومی بیٹھا ہے، 5000 روپیہ فیس، محبوب آپ کے قدموں میں. واہ بھائی واہ، بورڈ لگایا ہوا ہے محبوب آپ کے قدموں میں. کالا بکرا لے آؤ، کنوارا اورا بکرا، اور 10,000 روپیہ فیس ہے. اس کے لہو کے ساتھ اور خون کے ساتھ میں تعویذ لکھوں گا محبوب آپ کے قدموں میں. واہ بھائی واہ. قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے ہے، سورۃ الانفال 10واں پارہ، رب العالمین کی لا ریب کتاب میرے سامنے. مالک کائنات نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حوالہ ہے، انگلی میں نے رکھی ہوئی ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. آیت نمبر 63، یہ سورۃ الانفال 10واں پارہ. صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کر دی ہے. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ساری دنیا کا خزانہ بھی خرچ کرتے، صحابہ کے دلوں میں آپ محبت اور پیار پیدا نہیں کر سکتے تھے. تو اس قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں مجھے کہنے دیجئے نا کہ دلوں میں محبت پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. اللہ کا نام ساتھی اونچا تو لے لیں، ڈرے نہیں، شرم نہ کریں. اللہ کی رحمت تاکہ متوجہ ہو جائے. دلوں میں محبت پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور یہ جو نجومی کہہ رہا ہے کالا بکرا لے آؤ، کالا مرغا لے آؤ، اس کے خون تو ناپاک ہے، جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے دھار مار کر، وہ دم مسفوط و پلید ہے، ناپاک ہے. ناپاک اور پلید خون سے تعویذ لکھ کر دعوے کرنے والا کہ محبوب آپ کے قدموں میں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. قرآن کھلا ہوا ہے، حوالہ سامنے ہے. محبوب آپ کے قدموں میں یہ دعویٰ کرنے والا نجومی سچا ہے یا اللہ کا قرآن سچا ہے؟ آپ
آپ دوستوں کو کوئی اندازہ نہیں، میں نے 3 سال کتنی مشکل میں گزارے، ضلع نہیں سٹی کی حدود سے باہر جانے پر پابندی، بیان پر پابندی، درس قرآن پر پابندی، دور تفسیر پر پابندی، پارک میں جانے پر پابندی، ریلوے اسٹیشن پر جانے پر پابندی، سکول کے اندر جانے پر پابندی، کسی کالج کے اندر جانے پر پابندی، پبلک مقامات پر جانے پر پابندی، اس کے علاوہ بھی بڑی پابندیاں ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا۔ قصور کیا ہے میرا، غلطی کیا ہے میری؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے، کیا جا کے تھانے میں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے، کیا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں؟ یہی میری غلطی ہے کہ میں یہ دعوت دیتا پھر رہا ہوں، سیال کوٹ سے لے کر تفتان ایران کی بارڈر تک اور کراچی سے لے کر گلگت تک یہی میں نے آواز لگائی ہے کہ دلوں کے اندر محبت یہ نجومی پیدا نہیں کر سکتا، دلوں میں محبت پیدا کرنے والا کون ہے؟ حضرت میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو سمجھا رہے ہیں طلاق نہ دے، لیکن اللہ کے محبوب دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکے۔ قرآن ہے، اللہ کی شان، تخفی فی نفسک ما اللہ مبدی، بڑا مشکل مقام ہے یہ قرآن کا۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں اور رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ پر کیسے قرآن کا مقام سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی، دل کے اندر یہ خیال تھا۔ خیال کیجئے گا، اگر حضرت زین نے بی بی زینب کو طلاق دے دی، طلاق والا داغ لگ گیا، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی دل جوئی کیسے ہوگی، کیسے پریشانی حضرت زینب کی ختم ہوگی؟ اب اس کی ایک صورت ہے کہ میں خود حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر لوں، تب حضرت زینب کی پریشانی دور ہو سکتی ہے، لیکن میں نے حضرت زینب کے ساتھ خود نکاح کر لیا، لوگ پروپیگنڈا کریں گے، لوگ تانے دیں گے کہ حضرت زید تو آپ کا بیٹا تھا، حضرت زینب آپ کی بہو تھی، آمنہ کے لال نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، لوگ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، میں نکاح کروں تو بڑا مسئلہ ہے، لوگ خامخواہ پروپیگنڈے کریں گے، کوشش کریں گے معاذ اللہ مجھے بدنام کریں۔ اللہ کی قدرت، فلما قضى زید وطرا، اللہ کریم کی قدرت، سورۃ الاحزاب، اللہ کریم فرماتے ہیں فلما قضى زید وطرا زوجناکہا، حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے، حضرت میں نے حضرت زینب کو طلاق دے دی ہے۔ اللہ، طلاق دے دی، جی اللہ نے قرآن کا مقام نازل کر دیا، زوجناکہا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں الفاظ بڑے محتاط بولوں گا، پڑھے لکھے ساتھی غور کریں، میں دوسرا کا مخالف ہوں۔ اگر نکاح کے بعد، دیکھیے گا میری طرف اور مہربانی آپ کی دل کی کھڑکیاں کھولنی ہے، بڑا مشکل مقام ہے۔ نکاح کرنے کے بعد اگر خامد بیوی کے قریب نہیں گیا، طلاق دے دے، عورت کی عدت نہیں ہوتی۔ خالی نکاح ہوا، طلاق دے دی، بس میں نے محتاط لفظ بولے، میں ڈیٹیل اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مفتی سے بھی ہو کچھ کافی ہے۔ عورت کی عدت نہیں ہوتی، نکاح ہوا، خامد قریب نہیں گیا، طلاق دے دی، عورت کی عدت نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چونکہ حضرت
زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کے قریب نہیں گئے تھے، حضرت زینب کی تک نہیں تھی. اللہ نے فرمایا زوجنا، کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے زمین پر نکاح نہ کرنا، میں اللہ نے آپ کا نکاح عرش برین پہ حضرت زینب کے ساتھ پڑھ دیا ہے. حدیث پاک میں آیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں میں بیٹھتی تھی فخر کیا کرتی تھی، حضور کی گھر والیوں تم سب کے نکاح زمین پہ ہوئے، میرا نکاح عرش برین پہ اللہ نے پڑھا تھا، اللہ نے کر دیا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارات بھیجی، حضرت زینب کو گھر میں بلوا لیا، دعوت ولیمہ بھی کیا. یہ ذکر بھی قرآن میں ہے اسی صورت میں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، سبق پڑھائیے. بس پورے علاقے میں شور مچ گیا. حضرت زید تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا، حضرت زینب آپ کی بہو تھی، بہو سے نکاح کیسے جائے؟ حضور نے بہو سے نکاح کر لیا، واہ بھائی واہ. حضرت زید تو آپ کا لیکن آپ کو سبب یاد ہے، کسی کو بیٹا کہنے سے، بیٹا بنانے سے وہ حقیقی بیٹا بن سکتا نہیں. حضرت زید کیسے آپ کا حقیقی بیٹا بن گیا نا؟ لیکن وہ کہتے تھے نا. یہ میری چاروں میں پھر میں سبق دہرا رہا ہوں، کسی کے دو دل کہنے سے اس کے دو دل نہیں بن جاتے، بیوی کو ماں کہنے سے وہ حقیقی والدہ نہیں بن جاتی، کسی کو بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا بھی نہیں بن جاتا، اور کسی کو اللہ کے سامنے سفارشی کہنے سے وہ حقیقتاً سفارشی بھی نہیں بن جاتا. یہی حالت حضرت زید والی تھی. اللہ نے فرمایا خبردار ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. یہ آیت نمبر 5. خبردار خبردار مسلمانوں، آج کے بعد تم نے حضرت زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں کہنا. اگر حضرت زید کو بلانا ہے اس کے حقیقی والد کا نام لے کر بلانا ہے. زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا. بس. اور سن لو وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. اگر بھول کر غلطی سے تم نے حضرت زید کو امنہ کے لال کا بیٹا کہہ دیا، بھول چوک معاف ہے. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. اور اگر تم نے جان بوجھ کر زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہا، تمہارے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا. پھر اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے ہاں توبہ کرنی پڑے گی. جان بوجھ کر کبھی حضرت زید کو آپ کا بیٹا نہیں کہنا، حقیقی باپ کا نام لے کر بلاؤ، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب خیال، اللہ نے فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. یہ آیت نمبر 40. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سبق آ گیا، ختم نبوت. اللہ کی رحمتیں ہوں. حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے حضرت، سارے ہمارے شیوخ کے استاد، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، ہمارے پیر و مرشد
پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد، سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور استاد مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے مقام سمجھایا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، خبردار کائنات والو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے والد نہیں ہیں۔ میری تین انگلیاں دیکھنی ہیں دوستوں نے، یہ تین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام، ذرا خیال کیجئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ، جس کو طاہر اور طیب بھی کہا جاتا ہے، ایک بیٹے کا نام قاسم، تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم، دو بیٹے حضرت قاسم اور عبداللہ۔ عبداللہ طاہر اور طیب ان کا لقب تھا۔ یہ دونوں بیٹے مکہ شریف میں فوت ہو گئے بچپن میں۔ تیسرا بیٹا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر آپ نے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ 7 سال عمر تھی، وہ بھی مدینہ طیبہ میں فوت ہو گیا۔ تینوں نابالغ تھے، چھوٹے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب مردوں میں سے کسی مرد کا والد نہیں ہے، اور مرد کہتے ہیں بالغ آدمی کو۔ بیٹے تو بچپن میں فوت ہو گئے۔ اب خیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، تو آپ حضرت زید کے بھی باپ نہیں ہیں۔ اللہ بیٹا جو کہہ دیا حضرت زید، فرمایا بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا۔ میں اللہ کریم نے یہ رسم ختم کرانی تھی، لوگوں میں رواج تھا، یہ رواج ختم کرانا تھا۔ کون سا رواج؟ کسی کے 2 دل کہنے سے 2 دل نہیں بن جاتے، کسی کو والدہ بیوی کو والدہ کہنے سے حقیقی والدہ بھی نہیں بن جاتی، اور کسی کو بیٹا کہنے سے حقیقی بیٹا بھی نہیں بن جاتا۔ اور بابا لات بابا مناج اس فقیرنی، ان کو اللہ کے آگے سفارشی کہنے سے یہ سفارشی بھی نہیں بن جاتے۔ میں نے یہ رسم ختم کرانی تھی، جس کو بیٹا کہو گے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا۔ اللہ تو نے یہ رسم ختم کرانی تھی، کسی اور بندے سے کرا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو نے یہ رسم کیوں ختم کرائی؟ فرمایا لیکن رسول اللہ، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغمبر ہے، میرا رسول ہے، اور اللہ کا رسول رسم و رواج ختم کرنے آیا کرتا ہے۔ اسی کے ذریعے تو میں نے رواج ختم کرانا تھا، اپنے رسول کے ذریعے تو میں نے رسم ختم کرانی تھی کہ بیٹا کہنے سے کوئی حقیقی بیٹا نہیں بنتا۔ اوہو اللہ تو نے یہ رسم ختم کرانی تھی، کسی کو بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا، کسی اور نبی سے یہ رسم ختم کرا دیتا۔ حضور سے تو نے یہ رواج ختم کیوں کرایا؟ فرمایا وخاتم النبیین، یہ حوالہ سامنے میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں پر مہر بنایا۔ جب ہتھیلے پر مہر لگ جائے، جو چیز اندر ہے باہر نہیں آ سکتی، جو باہر ہے اندر نہیں آ سکتی۔ میرا پیغمبر نبیوں پر مہر بن کر آیا ہے، خاتم مہر کو کہتے ہیں اس میں اعلیٰ۔ اب نبوت والے دروازے پر مہر لگ گئی ہے، جو اندر ہے پیغمبر بن چکے، باہر نہیں آ سکتے، ان کی نبوت ختم نہیں ہو سکتی۔ اور جو نبوت کے گھر سے باہر ہیں، وہ نبوت کی 4 دیواری میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے میں نے یہ رسم ختم کرائی ہے کہ اپنے محبوب کے بعد میں اللہ نے نیا نبی نہیں بنانا،
جب میرا پیغمبر سارے نبیوں کو ملنے والی نبوت کے لحاظ سے آخری ہے، آپ کے بعد نیا نبی بنانا نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ رسم اپنے محبوب کے ذریعے ختم کرائی ہے۔ دل کی تختیوں پر میرے لفظ سارے دوست لکھیں، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ راضی ہو آپ پر۔ میں نعرے کا شوقین نہیں ہوں، یہ درس قرآن و حدیث ہے، ذرا میرے درد دل پر غور کیجیے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور شخصیت کو نبی مانتے ہیں کہ اس کو اللہ نے نبی بنایا، خیال کیجیے گا سارے بھائی، المیہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں نے الا ماشاءاللہ ختم نبوت کا معنی نہیں سمجھا۔ دوستو، ختم نبوت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خیال کرنا، خیال، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، قیامت سے پہلے نازل ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے زمین پر، دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر نازل ہوں گے، فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوگا اور زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار پر اتریں گے دمشق کے جامع مسجد اموی، لوگوں کو کہیں گے سیڑھی لگاؤ۔ اب سبق کا رخ پھر جائے گا، ورنہ میں آپ دوستوں کو یہ بھی بتاتا کہ جو اللہ آسمان سے جامع مسجد کے مینار پر عیسیٰ علیہ السلام کو اتار سکتا تھا، وہ اللہ زمین پر بھی اتار سکتا تھا، سیڑھی کی کیا ضرورت تھی؟ میرے سوال پر تو غور کریں، لیکن اس سوال کا جواب دینے بیٹھوں تو سبق کا رخ پھر جائے گا۔ آسمان سے مینار پر آپ پہنچے اللہ کے حکم سے اور کہہ رہے ہیں نیچے والوں کو سیڑھی لگاؤ، سیڑھی لگائی جائے گی، سیڑھی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام زمین پر، اس میں بھی بڑا راز ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَتَزَوَّجُوا، حدیث پاک لفظ، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، شادی بھی کریں گے۔ یَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ، عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد بھی ہوگی، 45 سال زمین پر رہیں گے۔ یموت فیدفن میّ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 45 سال زمین پر گزارنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے اور میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں دفن ہوں گے۔ آج بھی قبر کی جگہ بچی ہوئی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، چوتھی قبر کی جگہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آج بھی بچی ہوئی ہے۔ اب خیال، قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے کسی کو نبوت عطا نہیں کرنی۔ یہ لفظ میرے دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے سارے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے آخر میں نبوت عطا کی، سارے انبیاء کرام کے آخر میں۔ آپ اب آسان لفظ کہوں، آسان، میرے عوام ساتھی بھی یاد کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنانا نہیں ہے۔